ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود ہیں، پوتا چلا گیا. اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پر ہی مرتا ہے. نہ کوئی گولی لگنے سے مرتا ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے، نہ جہاز گرنے سے. جب آدمی کا وقت پورا ہوتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور اگر وقت پورا نہ ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 60 70 80 سال. اس کے بعد موت، پھر قبر، موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، عالم برزخ، اللہ عالم کتنے سال. پھر اس کے بعد قیامت کا دن، 50,000 سال، 50,000 سال. پھر اس کے بعد فیصلہ، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہوں. کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی بھائی. سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، جہاز پر، 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ. ہم 10 لاکھ کماتا تھا، 10 کروڑ یا 10,000. مر کے جنت میں گیا، کامیاب. اور خدا نخواستہ مر کے جہنم میں گیا تو کیا بھائی؟ ناکام. اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں: بیٹا یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تو بیٹھ جاؤ بھائی، اس میں فائدہ، اس میں نقصان. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا؟ انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ سب سے اونچے انسان انبیاء ہیں، سب سے افضل بشر انبیاء ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. انسانوں کو کیا ملے؟ ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. یہ دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے. جہاز جتنا اوپر جاتا ہے، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں کیا نظر آتی ہیں؟ ایسے چونٹی جا رہی، چونٹی جا رہی، چونٹی جا رہی. بڑے بڑے پلازے کیا نظر آتے ہیں؟ ایسے چھوٹے 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 چھوٹے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے کہ دنیا سب کھیل تماشا نظر آئے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو جنت ہے، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ ہی نہیں سکتے. ایک صحابی نے عرض کیا: حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں ہوں گے. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو بس. کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا.
آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ ہاں اب یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیوی اعتبار سے، دین سے ہٹ کر، جب بیان میں مولانا صاحب سے ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں گزر کرتے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ کیا کہتے ہیں یہ کوئی؟ ہاں اللہ نے یہی فرمایا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا کہ دنیا دھوکہ نظر آئے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا شوق اور موت کی تیاری، الاستعداد للموت قبل النزول، مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی، مرنے والے غریب نہیں امیر بھی، مرنے والے فارغ نہیں مصروف بھی۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سرخ اشارہ آیا گاڑی روک لی، بس روک لی، سبز اشارہ آیا تو بیٹھا، لوگوں نے شور مچایا بھئی بس چلاؤ کیا ہوا؟ تو ڈرائیور صاحب بیٹھے، ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھ رہے ہیں کلینک میں، اس کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازہ، ایک تکبیر دوسری تکبیر، مولانا صاحب گر گئے، دیکھا تو مولانا صاحب فوت ہو چکے تھے۔